امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تلوار کو نقش و نگار لگوانا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ تلوار کو نقش و نگار کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو نقش و نگار لگائے تھے۔ اس پر وہ آدمی کہتا ہے کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ لا صدق اللہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس انسان کو اللہ دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے۔ برادران محترم اور سامعین ذی وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کی نظروں میں کیا مقام اور مرتبہ تھا، اس کو سمجھنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں فرامین میں سے صرف ایک فرمان کو سمجھ لیا جائے تو عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت اور ترجیح دی، میں اس پر جھوٹ بولنے والے انسان کی سزا جاری کروں گا جو 80 کوڑے بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو میرے والد محترم نے کہا حضرت عمر۔ تو اب میرے ذہن میں تھا کہ پہلے اس سے کہ میرے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی تیسرے بندے کا نام لیں۔ میں نے کہا حضرت عمر کے بعد آپ کا مقام ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی قرار دے رہے ہیں اپنے صاحبزادے کے سوال کرنے پر، اور خود اپنے منبر پر جمعے کے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر ترجیح دی تو میں اس پر کوڑے کی سزا جاری کروں گا جو جھوٹ بولنے والے کی سزا کے طور پر جاری کی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ان کا سامنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط سے وہ آدمی پار لگے گا کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ لکھ کر جاری کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا پڑے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہ مجھے بھی آپ کی ایک فضیلت یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر سے سلامتی کا پروانہ اس شخص کو ملے گا جس کے دل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت ہوگی۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی اولاد سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑنا چاہا تو بچہ ہونے کی وجہ سے آگے دوڑنے لگے۔ آخر دوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا کے فرمایا شبیہم بنبی لا شبیہم بعلی، اللہ کی قسم یہ تو میرے نبی کی تصویر لگتا ہے، علی کی تصویر نہیں لگتا ہے۔ تو یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے، اور اہل بیت کی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر میرے لیے آنکھ کا درجہ رکھتے ہیں، اور حضرت عمر میرے لیے کان کا درجہ رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے لیے دل کے قائم مقام ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کی تعریف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعریف کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت سے بے خبر ہے وہ سنت سے بے خبر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور کہا اے اللہ ہماری ایسے اصلاح فرما جس طرح آپ نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی۔ تو پوچھا گیا کہ خلفاء سے مراد آپ کی کون ہیں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا خلفاء سے مراد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جو ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ تھے۔ جو آدمی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ بن جائے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کربلا میں زندہ بچ جانے والے آدمیوں میں سے دوسرے آدمی حضرت امام زین العابدین ہیں، اور ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یوں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کی شان کو بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ تھا، اور یہ سوال اس نے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کیا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا اب جو مقام و مرتبہ ابو بکر و عمر کا ہے یہی مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر و عمر کا تھا۔ تو جس طرح اس وقت سب سے زیادہ قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اسی طرح زندگی میں بھی ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ وہ تمام لوگوں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ عراق سے ایک وفد آیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ نامناسب کلمات کہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ ان کو سنتے رہے، اور جب وہ اپنی بات کر چکے تو حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے مہاجرین کی فضیلت بیان کرنے والی قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھیں اور ان سے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے انصار کی فضیلت بیان کرنے والی احادیث بیان کی اور پوچھا اے عراقیوں کیا تم انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا تم نے خود اپنی زبان سے
مان لیا کہ تم نہ مہاجرین میں سے ہو اور نہ انصار میں سے ہو۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اس گروہ سے بھی نہیں ہو کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ، جو ہم سے پہلے گزر چکے ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی اور کینہ نہ رکھنا، تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا اخرجوا عنی، میرے پاس سے دفع ہو جاؤ، ما فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ تو امام زین العابدین یعنی حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے صاحبزادے، ان لوگوں کو بد دعا دے رہے ہیں تباہی اور بربادی کی، جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں نامناسب خیالات رکھتے ہیں اور نامناسب کلمات کہتے ہیں، ان کے بارے میں بد دعائیں کر رہے ہیں۔ کون؟ بیمار کربلا امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ۔ اور امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تلوار کو نقش و نگار لگوانا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ تلوار کو نقش و نگار کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو نقش و نگار لگائے تھے۔ اس پر وہ آدمی کہتا ہے کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غصے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ لا صدق اللہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس انسان کو اللہ دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں خانوادہ نبوت اور اہل بیت پیغمبر آل رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، تو عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر و عمر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں کو حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت محمد بن علی جو ساتویں امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کی مغفرت نہ کرے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اچھا نہ سمجھے اور ان سے محبت نہ کرے، اللہ کبھی اس کی بخشش اور مغفرت نہ کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر دوسرے ائمہ اہل بیت کے تمام کے فرامین آپ کے سامنے آئے، جس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ تمام ائمہ اہل بیت بشموم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، تو یہ سارے ائمہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، ان کی مدح خوانی کر رہے ہیں اور ان کی تعریف میں اونچے کلمات اور الفاظ بول کے دنیا سے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا حقیقتاً وہ ہوگا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے وہ اہل بیت کی محبت کے دعوے میں 100% جھوٹا ہے۔ اور یہ صرف مدح کے تعریف کے الفاظ اور کلمات ہی نہیں کہے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ائمہ اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام رکھے۔ 18 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا میں شہید ہوئے، جن کو علی الاصغر کا نام دے کر ان کا اصل نام چھپایا جاتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کربلا میں شہید ہوئے اور ان کا نام حضرت علی نے ابو بکر رکھا تھا۔
اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی کا ایک بیٹا کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوا، ان کا نام بھی ابو بکر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کنیت ابو بکر رکھا کرتے تھے، اور 7ویں امام نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور 9ویں امام نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تو آپ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام ائمہ اہل بیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں، اپنی کنیتیں رکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا اہل بیت اور صحابہ میں، اہل بیت اور حضرت ابو بکر میں محبت ہوگی؟ کیا ہم کسی اپنے دشمن کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا گوارا کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا گوارا کریں گے کہ جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کا حق چھینا ہو، ان کی بے اکرامی بے توقیری کی ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو حضرات اہل بیت کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام مسلسل رکھتے چلے جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اہل بیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، اور وہ ان کی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے۔ اور صرف ناموں تک بات نہیں رہی بلکہ رشتوں تک منتقل ہو گئی کہ ائمہ اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اپنے رشتے کیے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق مرتین کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنم دیا، کہ ماں کی طرف سے بھی وہ حضرت ابو بکر کے خاندان میں آتے ہیں، اور باپ کی طرف سے بھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آتے ہیں۔ ان کی ماں بھی حضرت ابو بکر کے خاندان سے آئی، اور ان کے باپ بھی حضرت ابو بکر کے خاندان سے آئے۔ تو یوں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم دیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، اہل بیت کے خاندان میں 8 رشتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ صدیقی خاندان اور اہل بیت کے اندر صرف عقیدت و احترام کا اور نام رکھنے تک کا ہی محبت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ محبت جب رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ تو حضرات اہل بیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان سے محبت رکھتے تھے، اس لیے صدیقی خاندان میں اہل بیت برابر رشتہ کرتے چلے گئے۔ اہل بیت برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے چلے گئے۔ اہل بیت اپنی بیٹیوں کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھ کر یہ بتا گئے کہ یہ سب افسانے ہیں جو آج سنائے جاتے ہیں کہ اہل بیت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں فرق تھا، یا اہل بیت کے حقوق کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ غصب کر لیا تھا۔ وہ ابو بکر جو خود کہہ کر گئے، بخاری شریف میں ہے، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال کرنا، اور پوری زندگی خود بھی وہ خیال کرتے رہے، خود بھی ان پر اپنی جان مال لگاتے رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ جس طرح میں اپنا مال آپ کے والد محترم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے لیے میرے مال کی وہی حیثیت ہے کہ آپ جب چاہیں جتنا چاہیں میرا مال استعمال کر لیں۔ میرا مال آج بھی خاندان نبوت پر قربان اور فدا ہے۔ تو یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے حقوق کے غاصب نہیں بلکہ ان کے محافظ تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، اور اس کے بدلے میں اہل بیت نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی مقام اور
اور مرتبے کو پہچانا اور ان کی شایان شان ان کا اکرام کیا، احترام کیا اور ان کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کو بتایا اور ان کی شان میں انتہائی اونچے کلمات اور بہترین الفاظ کہہ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اور اہل بیت کی نظروں میں انتہائی مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہستی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ جس طرح اہل بیت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا، اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نسلوں اور بچوں کے نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حشر قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائے۔ آخر میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سنا کر آج کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کی قدردانی کرنا، شکر گزار رہنا میری امت پر واجب ہے۔ اللہ ہمیں اس واجب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے محبت کرنے اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔